یہ مظہر ہستیاں جس ہستی کا آپ دیکھو سن رہے ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا، شاید جلدی کر رہا ہوں، چلے ہیں گھر سے اکیل چالی غربت کا شکار ہے، کریم ہستی کا ذکر سنا رہا ہوں۔ یہ دونوں باپ بیٹا انتہائی غربت میں، تنگ دستی میں، لیکن دنیا والے کسی کے در پہ نہیں گئے۔ انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیوں نہ اس در پہ جائیں جس در سے آسمان والے روٹیاں لینے کے لیے۔ بہت جلدی کر رہا ہوں میں۔ یہ دونوں باپ اور بیٹا چلے گئے حسن عسکری کی جانب۔ اور دوران سفر کتنی جلدی میں نے کیا جیسے میں نے پڑھ دی ہے، آج بھی یہی بنتا ہے۔ 2 گھنٹے میں نے سنا ہے، دیکھتا رہوں کون کیا پڑھ رہا ہے اور موضوع کے مطابق کیا بیان ہو رہا ہے، اور خلوص نیت کے ساتھ بیٹھا ہوں، ورنہ میں بھی پہلے پڑھ کے جا سکتا تھا۔ اتنے کاروں کی محبت ہے، لیکن سید کا اہتمام ہے اور جشن ہے اس ہستی کا۔ تو دونوں باپ اور بیٹا مہدی بھائی چلے گھر سے تنگ دستی کا شکار ہو کے، دنیا والے تمام لوگوں سے مایوس ہو کے اس در کی جانب آنے کی انہوں نے خواہش کی جس در سے فرشتوں نے روٹیاں دی۔ سفر جاری ہے، بیٹا باپ سے کہتا ہے ہم جو جا رہے ہیں امام حسن عسکری 11ویں جد خدا کی خدمت میں، کیا مانگے گا تو اس سے؟ بیٹے نے باپ سے پوچھا کیا مانگے گا؟ باپ کہتا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں مولا سے 500 درہم مانگوں گا، 200 درہم سے میں اناج خریدوں گا کہ شادی 200 جو سردی آ رہی ہے 200 درہم کے کپڑے خریدوں گا۔ بیٹا باپ کو بتا رہا ہے، دوران سفر سینکڑوں کلو کا سفر ہے، بیٹا شادی باپ کو بتا رہا ہے، بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے اور باپ بیٹے کو بتا رہا ہے کہ میں مولا سے مرضی آپ کی 500 درہم مانگوں گا، اور 500 درہم میں سے 200 درہم کا میں نے اناج خریدنا ہے، گندم 200 درہم آنے والے موسم کے لیے نئے کپڑے خریدنے ہیں کمر شاہی، اور 100 درہم گھر کی ضروریات کے لیے رکھنے ہیں۔ اچھا، جب باپ نے یہ بتایا پھر باپ نے بیٹے سے پوچھا تو کیا مانگے گا امام سے؟ توجہ ہے، تو کیا مانگے گا امام سے؟ اب بیٹا بتا رہا ہے اپنے باپ کو کہ جاؤں گا در حسن عسکری پر، کریم گھرانہ ہے، ہاں جی کریموں کی اولاد ہے، اس در سے کوئی خالی نہیں گیا، میں نے مولا سے 300 درہم مانگنے ہیں۔ مرضی ہے کہ شادی 300 درہم مانگنے ہیں، 100 درہم کے لیے گدھا بطور سواری خریدوں گا 100 درہم سے، 100 درہم کے کپڑے خریدوں گا، اور 100 درہم اپنے خرچات کے لیے رکھوں گا۔ شادی ایک گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان دوران سفر ہو گئی۔ آئے خدمت، میں نے بڑی جلدی کہا دیا، بہت لمبا واقعہ تھا، آئے خدمت امام حسن عسکری میں 11ویں حجت خدا میں کریم کی بارگاہ میں آئے، قدم بوسی کی، سلام عرض کیا، مولا سے گفتگو ہوئی، اپنی غربت کا اظہار کیا، کہا مولا آپ کو کریم جان کر کریم مان کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا، کسی کے سامنے ہم نے غربت کا اظہار نہیں کیا۔ مولا نے ان کی یہ درخواست سنی، مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر بعد انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، جب وہ جانے لگے مولا نے غلام کو بھیجا، انہیں بڑے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کرنا۔ وہ دروازے میں پہنچے، غلام نے ان کی بڑی عزت و تکریم کی اور ان کا احترام کیا۔ ابھی وہ دروازے سے نکلنے ہی والے تھے، واقعے کو ذہن میں رکھنا ہے، دوران سفر باپ نے بیٹے سے پوچھا تھا، بیٹے نے باپ سے پوچھا تھا کیا مانگے گا، کتنا مانگے گا، کیا کرے گا۔ ابھی وہ نکلنے ہی والے تھے قمر شادی دروازے سے باہر، ایک اور غلام آیا جس کے ہاتھ میں 2 تھیلیاں ہیں، بشیر شادی 2 تھیلیاں ہیں، اس نے ایک تھیلی باپ کو دی، ہاں جی باپ کو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھ
مولا نے تیرے لیے اس تھیلی میں 500 درہم بھیجے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے علم امامت, یہ اقتدار امامت, یہ اختیار امامت. وہ غلام کہتے ہیں مولا نے 500 درہم تیرے لیے بھیجے ہیں, اور خیال کرنا ان 500 درہموں سے 200 درہم کے اناج خریدنا. اللہ اکبر. 200 درہم کے آنے والے موسم کے لیے نئے کپڑے خریدنا, اور 100 درہم اپنے خرچے کے لیے رکھ لینا. بڑا حیران ہے کہ میں نے تو مولا کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا, صرف غربت بیان کی ہے. یہ علم امامت ہے. پھر اس غلام نے ایک اور تھیلی عقیل شاہ جی بیٹے کو دی. غلام کہنے لگا سن, مولا نے تیرے لیے تھیلی بھیجی ہے, اس میں 300 درہم ہے, 100 درہم سے اپنے لیے سواری خریدنا جی, 100 درہم کے کپڑے خریدنا, اور 100 درہم اپنے اخراجات کے لیے باقی رکھنا. دونوں باپ بیٹا حیران. عقیل شاہ جی اپنے علاقے میں گئے, پہنچے, یہ بات اپنی لوگوں میں بیان کی کہ آج تو مولا نے کمال کر دیا, ہم نے خواہش کا اظہار نہیں کیا, صرف غربت کا اظہار کیا. سوچ کے چلے تھے کہ باپ 500 درہم مانگے گا, بیٹا 300 درہم مانگے گا. ہم نے مولا کے سامنے اپنی خواہش اور مقدار کا اظہار کیا نہیں. مولا نے ہماری خواہش کے مطابق ہماری دل کی بات کو ہم سے پہلے جانتے ہوئے ہماری التجا کو اظہار سے پہلے مولا نے مجھے تھیلی دے دی. بیٹے کو 300 درہم, باپ کو 500 درہم. اچھا, پھر ہر علاقے میں کچھ ناسبی بھی ہوتے ہیں, اور یہ ناسبیوں کا وجود لازمی ہے تاکہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا رہے. سنے والے جب ایسے لوگ نہیں ہوں گے ہم اپنے ایمان کا اظہار کیسے کریں گے, ہم اپنے امام کی شان کیسے بیان کریں گے. اس تک یہ بات پہنچی, اس نے کہا اچھا تمہارا امام اتنا جاننے والا, دلوں کی باتوں کو جانتا ہے, دل کے رازوں کو جانتا ہے. چلو میں بھی تمہارے امام کا امتحان لیتا ہوں, سننا, تمہارے امام کی آزمائش کرتا ہوں. اس نے کہا میں لکھوں گا کہ جاری تمہارے امام کو خط, جی خط لکھوں گا, اور سنو میں نے خط پین کے ذریعے لکھنا ہے لیکن پین میں روشنائی نہیں ہوگی. سنے بہت سے بڑی مہربانی, بغیر روشنائی کے, بغیر سیاہی کے, ہاں جی خالی قلم سے. میں نے تمہارے مولا کے نام کیا بھی حجت خدا کے نام جسے تم امام کہتے ہو, جس کے بارے میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ دل کی باتوں کو جانتا ہے, میں نے خط لکھنا ہے کاغذ پر لیکن پین میں روشنائی نہیں ہونی, خالی قلم ہوگا. میں نے یہ خط لکھنا ہے, اگر تمہارا امام اس خط کا جواب دے دے میں سمجھ لوں گا کہ امام پر حق ہے, میں تمہارے امام پر ایمان لاؤں گا, اس کی ولایت کا کلمہ پڑھوں گا. اب شاہ جی 2 روایات ملتی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ خط لے کے خدمت امام میں گئے, امام نے کاغذ کو دیکھا, مسکرائے, مسکرانے کے بعد کاغذ کی دوسری جانب اس کے خط کا جواب لکھا. ایک روایت یہ ہے, اور خط کا جواب لکھنے کے بعد اس کے نیچے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام بھی لکھ دیا. اس کا نام لکھا, اس کے باپ کا نام لکھا. کہ سن تو نے پوچھا تھا یہ بغیر روشنائی کے خط لکھا ہے. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ جب وہ امام کا گلہ کر رہا تو نے خط لکھا, ابھی وہ خط لکھا ہے, معراج ہوگی شان حسن عسکری کی, ابھی وہ خط لکھ کر تمام نہیں کیا تھا خط اس نے, وہ کیا دیکھتا ہے خط کی دوسری جانب اس کا جواب لکھا ہوا ہے. ایک شخص ہے ابو ہاشم جعفری, ابو ہاشم جعفری,
اور یہ جعفری نہیں ہے، وہ جعفری نہیں کہ جس طرح ہر کوئی جعفری اپنے آپ کو لکھ لیتا ہے جعفر صادق علیہ السلام کے ماں، کوئی جعفری وہ ہے جو حضرت جعفر کی اولاد سے ہے، اس نسبت سے وہ اپنے آپ کو جعفری لکھتے ہیں۔ ابو ہاشم اس کا نام ہے، کنیت ہے ابو ہاشم۔ وہ گھر سے چلا، شادی بہت جلدی کر رہا ہوں بس ایک اور واقعہ اور اجازت۔ گھر سے چلا، چلتے ہوئے اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں جاؤں گا حجت خدا کی بارگاہ میں، امام سے کچھ چاندی مانگوں گا، تھوڑی سی چاندی مانگوں گا بطور ہدیہ، تاکہ اس سے میں اپنی انگوٹھی بنوا سکوں۔ چلا گھر سے آیا خدمت امام میں، بتانا ہی ہے کہ یہاں سے عقیدے کی خیرات لے کے جائے گا۔ جن ہستیوں کے ذکر کے لیے آپ آئے بیٹھے ہیں نا، وہ کئی ہستیاں ہیں، ہاں ان کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابو ہاشم جعفری چلا گھر سے، خواہش کیا تھی؟ امام سے چاندی مانگوں گا تاکہ اس سے انگوٹھی یعنی انگوٹھی بنوا سکوں۔ خدمت امام میں آیا، سوالات کیے،